ارشد شریف صاحب کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا اہم حصہ ٹوٹا ہوا ہے. ان کو جو گولی ماری گئی ہے وہ 2 قدم کے فاصلے سے ماری گئی ہے. گولی جو چلی ہے وہ گاڑی کے اندر سے چلی ہے، اور اگر گاڑی کے اندر سے نہیں چلی ہے تو پہلے گولی ماری گئی اور اس کے بعد ارشد شریف صاحب کو گاڑی کے اندر بٹھایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب، شہیدوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. ارشد شریف صاحب پاکستان کے نامور صحافی، انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ، پاکستان کے صف اول کے اینکرز میں شمار ہونے والے ارشد شریف صاحب اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن کیا بے حسی ہے، کیا بے شرمی ہے کہ کوئی کسی پر اور کوئی کسی پر اس قتل کا الزام دھر رہا ہے. ارشد شریف صاحب جس طرح سے پاکستان سے گئے اور جس انداز میں اس دنیا سے گئے، کسی کو بھی یقین نہیں تھا. ارشد شریف صاحب ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر پہلے سے 2 شہید موجود ہیں. ان کے والد صاحب، ان کے بھائی، دونوں اس وطن پر، اس مٹی پر قربان ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن کیا افسوس کی بات ہے کہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج ہم اپنے ہی صحافی کا قتل کیسے ہوا، دیار غیر میں کس نے اس کو مارا، ہم ابھی تک اس چیز کا پتہ نہیں لگا پا رہے. اس کا پتہ لگانے کی شاید ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، یا شاید ہماری پرائیورٹیز نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں شامل نہیں. لیکن کہتے ہیں نا جناب، جب انصاف نہیں ملتا ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، ناحق کسی کو مارا جاتا ہے، تو وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کو مارا تو مارا کس نے. ارشد شریف صاحب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ بتا گئے کہ جناب ان کو مارا تو مارا کس نے. ان کا پوسٹ مارٹم ہوا، ان کا پوسٹ مارٹم پیمز ہاسپٹل میں کیا گیا، اور یہ ان کے گھر والوں کی خواہشات پر کیا گیا. ان کی گھر والوں کی خواہشات کے مطابق پیمز اسپتال میں ارشد شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم کیا گیا. 24 تاریخ کو یہ اندھنا خبر نکل کر آتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. ایک انتہائی فضول، بچکانہ، بیوقانہ ایک سٹوری بنائی جاتی ہے کینیا کی پولیس کی جانب سے اور ان کی حکومت کی جانب سے کہ ایک بچہ گاڑی میں کڈنیپ ہوا تھا. بھائی، ایک بچے کو کڈنیپ کر کے لے جا رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی. ارشد شریف صاحب نے گاڑی نہیں روکوائی اور ہم نے فائرنگ کر دی، اور اس کے نتیجے میں کوئی اور نہیں گیا، صرف ارشد شریف صاحب چلے گئے، حالانکہ اس گاڑی کے اندر 2 لوگ اور موجود تھے. یہ آپ کسی بھی سٹوری پر یقین کر لیں، لیکن اس سٹوری پر آپ یقین نہیں کر سکتے. اس بات پر تو مہر ثبت ہو گئی ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ کچھ اور ہوا ہے جس کا پتہ انہوں نے خود بتا دیا، جو کہ میں اب آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوا ہوگا جو کینیا کی پولیس اور کینیا کی حکومت اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو بتا رہی ہے. ارشد شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے 24 تاریخ کو. پتہ چلتا ہے پورے پاکستان کو کہ جناب ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. ان کو پاکستان لایا جاتا ہے. پاکستان لانے کے بعد ان کی جو آخری رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں، اور کیا شاندار طریقے سے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا تھا. گو کہ وہ کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا ان کا واپس آنے کا. سب چاہ رہے تھے کہ جناب وہ 4 کندھوں پر نہیں بلکہ اپنے 2 پیروں پر واپس آئیں، لیکن خیر قسمت کو کچھ اور منظور تھا. ارشد شریف صاحب کا جب پوسٹ مارٹم ہوا نا تو 8 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا. بڑے بڑے پروفیسرز اور بڑے بڑے ڈاکٹرز، ماہر ڈاکٹرز شامل تھے. اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جا کے ضرور دیکھیے گا، میں نے میڈیکل بورڈ پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی. اس میڈیکل بورڈ کو ارشد شریف کے جسم سے ایک ایسی چیز ملی جس نے کئی رازوں سے پردہ ہٹا دیا، جنہوں نے اس جھوٹ کی ہنڈیا جو کہ کینیا کی پولیس اور کینیا کی حکومت بنا رہی تھی، اس کو بیچ چوراہے پر بہت بری طریقے سے پھوڑ دیا. ارشد شریف صاحب کے جسم سے دھات کا ایک ٹکڑا ملتا ہے. آپ حیرت دیکھیے، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک پوسٹ مارٹم ان کا وہاں پر ہو چکا ہے. این او سی جو ہوتا ہے، این او سی کہہ رہا ہوں، جو ایس او پیز ہوتے ہیں، اس کے مطابق جس گولی سے کسی کی موت ہوتی ہے اس گولی کو نکالا جاتا ہے، اس کو اندر نہیں چھوڑا جاتا. 2 گولیاں ارشد شریف صاحب کو ماری گئیں. ایک گولی ان کے جسم کو چیرتی ہوئی گزر گئی اور دوسری گولی ان کے جسم میں رہ گئی. وہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہوا، لیکن ابھی تک اس کی رپورٹ آئی نہیں ہے، ابھی تک رپورٹ نکل کر نہیں آئی ہے. لیکن پاکستان میں جو اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اس کی مکمل رپورٹ آ گئی. ڈاکٹرز کو ان کے جسم سے ایک دھات کا ٹکڑا ملا. جب اس دھات کے ٹکڑے کا فورنسک کرایا گیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو گولی ہے، یہ تو گولی کا ٹکڑا ہے جو کہ ارشد شریف صاحب کے جسم کے اندر موجود ہے. پھر
پوسٹ مارٹم میں جناب ساری چیزیں نکل کر آ جاتی ہیں. بھلا اس انسان کا جس نے پوسٹ مارٹم کا طریقہ ایجاد کیا. یہ پتہ چلا کہ جناب 4 قدم کی دوری پر 4 فٹ کی دوری پر میکسیمم اگر 4 فٹ لگایا جائے, اس سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا. 1 قدم بھی ہو سکتا ہے, 2 قدم بھی ہو سکتا ہے. اتنے فاصلے سے ارشد شریف صاحب کو گولی ماری گئی. اس گاڑی کے اندر 3 لوگ موجود تھے جناب. ارشد شریف صاحب نان ڈرائیونگ اینڈ پہ خرم, اور پیچھے یہ کہا جا رہا ہے, ابھی تک اطلاعات کنفرم نہیں ہے, لیکن جو رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے نہ ہم نے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے, نہ کوئی CCTV دیکھی ہے, لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں امانت کے طور پہ, کہ ہمارے پاس جو آتی ہے ہم آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں. اس میں تیسرا جو شخص تھا وہ وقار احمد تھا. وقار اور خرم دونوں بھائی تھے. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اتنے کم فاصلے سے گولی ماری گئی تھی اور ارشد شریف صاحب کی کھوپڑی کا اہم حصہ ٹوٹ گیا تھا. کسی کو بھی آپ دور رینج سے گولی ماریں گے نا, یا آپ کسی بھی فلموں میں دیکھ لیں, اب تو ساری چیزیں فلموں میں دکھا دیتے ہیں نا, اب تو بہت ساری چیزیں انسان کو ویسی پتہ چل جاتی ہیں, اتنی ایڈوانس, اتنی فورنزک حوالے سے جدید قسم کی فلمیں بن رہی ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. اگر وہ گولی لگتی ہے تو انسان کے جسم کے اندر رہ جاتی ہے, پار نہیں ہوتی ہے. لیکن ہاں, آپ قریب سے کسی کو گولی ماریں گے, اللہ نہ کرے, میں ایک بات بتا رہا ہوں, تو وہ گولی جسم کے آر پار ہو جائے. ارشد شریف صاحب کے جسم کے آر پار ایک گولی ہوئی, اور دوسری گولی جو ہوئی تھی ان کی کھوپڑی کا اہم حصہ توڑ گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 9 گولیاں برسائی گئیں اس گاڑی پر جس گاڑی پر ارشد شریف صاحب موجود تھے, لیکن حیرت انگیز طور پر اتنے طریقے سے گولیاں ماری گئیں کہ یار صرف نان ڈرائیونگ اینڈ والوں کو لگی. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ میں نہیں پوچھ رہا, یہ کینیا کے جرنلسٹ پوچھ رہے ہیں ان سے. ارشد شریف صاحب کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کا اہم حصہ ٹوٹا ہوا ہے. ان کو جو گولی ماری گئی ہے وہ 2 قدم کے فاصلے سے ماری گئی ہے. گولی جو چلی ہے وہ گاڑی کے اندر سے چلی ہے, اور اگر گاڑی کے اندر سے نہیں چلی ہے تو پہلے گولی ماری گئی اور اس کے بعد ارشد شریف صاحب کو گاڑی کے اندر بٹھایا گیا. ارشد شریف کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو, لیکن یہ نہیں ہوا جو ان کی پولیس اور ان کی حکومت اپنے آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں بتا رہی ہے. اس کا پروب ہونا چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن کون کرے گا تحقیقات؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تحقیقات کرے تو کرے گا کون؟ کیا حکومت اتنی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ یہ سوال کے ساتھ ہی میں اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور اگر اچھا لگا ہے تو درخواست ہے آپ سے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو. اللہ حافظ.